الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے آنکھ کا دکھنا۔ رمد بلغمی اسے کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جو دائیں سائڈ کی آنکھ ہے وہ درد کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں میں بہت زیادہ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں بلغمی کیفیت یعنی کہ بن جاتی ہے، یعنی کہ آنکھوں میں بہت زیادہ میل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کی آنکھوں میں دائیں آنکھ جو ہے وہ خاص طور پہ اس میں سرخی آ جاتی ہے اور اس سے پانی بہتا رہتا ہے، اور مریض کے جو آنکھ ہے وہ درد بھی کرتی ہے، یعنی دائیں سائڈ والی آنکھ جو ہے وہ درد کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر یہ سوزش میں مبتلا ہو جاتی ہے، سوجن آ جاتی ہے آنکھ میں، اور ایسے مریض جب سونے لگتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آنکھ میں کوئی چیز پڑی ہے اور جو پلکوں سے ٹکرا رہی ہے۔ تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر ٹھنڈی چیزوں کا جو استعمال ہے وہ بند کر دینا چاہیے، بلغم پیدا کرنے والی چیزوں کا جو ہے استعمال وہ بند کر دینا چاہیے۔ یوں سمجھو کہ یہ جیسے ایک زکام ہوتا ہے تو اسی طرح یہ ایک زکام جیسی ایک بیماری ہے جو آنکھوں میں آ جاتی ہے۔ ایسے مریض جو ہیں وہ بار بار ان کو جو پیاس لگتی ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ لگتی ہے، لیکن اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ اعصابی سوزش ہوتی ہے۔ جیسے اعصابی سوزش کو آپ کم کریں گے تو یہ بیماری ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اعصابی سوزش جیسے جیسے بڑھتی جائے گی تو یہ بیماری بھی بڑھتی جائے گی، اور بعض دفعہ ایسے مریضوں کے دائیں سائڈ پہ سر میں درد ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے، تو سر میں دائیں طرف تکلیف زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، دائیں طرف سر میں بھی درد ہوتا ہے، اور جب یہ سوزش بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو مریض کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بخار ہو رہا ہو، یعنی مریض کو بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مریض جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اسے بخار ہے۔ تو ایسے مریض جتنے بھی ہیں ان کو بلغم پیدا کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ بند کر دینی چاہیے، ٹھنڈی چیزیں جو ہیں وہ بند کر دینی چاہیے، اس میں برف کا جو پانی ہے وہ بند کر دینا چاہیے، چاول وغیرہ جو ہیں وہ بند کر دینا چاہیے، کیلا جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے، یعنی ہر وہ ٹھنڈی چیز جتنی بھی ٹھنڈی چیزیں وہ ان کا استعمال بالکل ممنوع ہے اور بند کر دینا چاہیے۔ خاص طور پر دودھ کی بنی ہوئی چیزیں، بیکری کی بنی ہوئی چیزیں یہ بالکل نہیں استعمال کرنی چاہیے، مٹھائیاں نہیں استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ چیزیں استعمال آپ کرتے رہیں گے پھر اللہ نہ کرے آپ کی آنکھ کا ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ دائیں آنکھ کا یہ جو سوزش ہوتی ہے، جو میل آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے مریض جب بیچارے رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھ کھلتی نہیں ہے، کیونکہ وہ بلغم کی وجہ سے اور وہ میل کی وجہ سے بند ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ایسے مریضوں کو فوری طور پر چاہیے کہ گرم چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ میں دائیں آنکھ کی بات کر رہا ہوں، بائیں آنکھ کی بات نہیں کر رہا، یعنی بائیں آنکھ جو ہے وہ ایک اور مرض ہے، ہم صرف آج جو بات کر رہے ہیں وہ دائیں آنکھ کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی میں انشاءاللہ بائیں آنکھ کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن فی الحال ہم دائیں آنکھ کا جو خراب ہو جانا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو جو نسخہ جات استعمال کروائے جاتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے جناب لینا ہے اجوائن دیسی 20 گرام، تیز پات 20 گرام، رائی سرخ 20 گرام، گندھک آملہ سار 60 گرام۔ یہ آپ نے اس کے کیپسول بھر لینے ہیں، یعنی انتہائی باریک پاؤڈر بنا کر آپ نے اس کے کیپسول بھر لینے ہیں۔ صبح شام ایک کیپسول ہمراہ پانی استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے لونگ 10 گرام، دار چینی 30 گرام، جلوتری 20 گرام، مصبر 50 گرام، اس کا انتہائی باریک پاؤڈر بنا کر یہ آپ نے صرف اور صرف دن کے وقت ایک کیپسول استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ استعمال کریں گے، اللہ کے حکم سے آپ کی جو آنکھ کا یہ جو مسئلہ ہے 2 سے 3 دن کے اندر اندر ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دوائی استعمال کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔
اور تمام مسلموں کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں والی، ساتوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔